بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سنا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ ناظرین، بزم سناگر میں جو آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ صرف بہت اچھے نعتخواں ہیں بلکہ بہترین نعت گو شاعر بھی ہیں، محقق نعت ہیں، اور سب سے بڑا کارنامہ اردو میں نعت پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ جناب محترم ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج شریف؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت۔ ناظرین، بزم سناگر میں جو آج کے ہمارے دوسرے مہمان ثناخواں ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جس خاندان سے ان کا تعلق ہے اس خاندان نے ملک پاکستان کو کئی نامور نعتخواں دیے ہیں۔ اکثر مختلف چینلز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ پر اثر آواز کے مالک جناب محترم شفیق احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ راؤ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا رحم ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں آ کر۔ سب سے پہلے آپ دونوں معزز شخصیات کو میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید جی، بہت شکریہ، اور بہت بہت آپ دونوں کا شکریہ۔ بڑی مہربانی۔ ہم لوگوں کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں ہم تو بڑی مسرت ہوتی ہے۔ میٹرو ون کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس بزم سناگر کا فارمیٹ ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، لہٰذا میں ملتمس ہوں جناب شفیق احمد صاحب سے کہ وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ جناب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، ثنا گو پتہ پتہ ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا میرے مولا، دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کر یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مالک الملک لا شریک لہ، وحدہ لا الہ الا ہو، صوفیاں گر بہشت میں طلب ذکر شان لا الہ الا ہو، شمس تبریز گر خدا طلب، شمس تبریز
گر خدا طلب خوش بخا لا الہ الا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے شفیق احمد صاحب، کیا ماحول آپ نے بنایا، زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے سوالات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا. میں حاضر ہوں نعت کے حوالے سے تو کافی گفتگو ابھی آپ سے الحمدللہ. کرنی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا، میں عرض کرتا ہوں. الحمدللہ ہم 4 بھائی اور ماشاءاللہ. 3 بہنیں، ماشاء اللہ. اور میرے والد اور والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے حیدرآباد سندھ سے. اور میرا تعلق ہے، میٹرک میں نے وہاں سے کیا، پھر میں کراچی آ گیا 76 میں. تو اب اگر میں کسی کو نہ بتاؤں کہ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے تو سب کراچی کا ہی سمجھتے ہیں. جی بالکل. تو میں نے اصل میں 1972 سے نعت خوانی کا آغاز کیا جامع مسجد لطیف آباد یونٹ نمبر 8 سے. پھر ایک بزم بنائی، بزم محبان رسول، وہاں پر جو آج بھی قائم ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. اس کا میں بانی بیٹھا ہوں. اور پھر اس میں بہت اچھے اچھے بچے شامل تھے. ڈاکٹر نثار ابھی پی ایچ ڈی کیا ہے، انہوں نے میرے شاگرد ہیں، ابھی کراچی آئے بھی تھے وہ. اور الحمدللہ انصار احمد صاحب، قیوم صاحب، ذوالفقار احمد صاحب، مطلب کرامت صاحب بے حساب شاگرد ہیں. مطلب میں اس حوالے سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو نظامت اور ان کو نعت خوانی اور پھر اصلاح نماز کی ایک تحریک ہوتی تھی وہاں پہ. کیا بات. جو بچہ نماز پڑھنے آتا تھا وہ ڈائری لے کے آتا تھا. تو حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ جی جی عشاء میں جس بچے نے 5 نمازیں پابندی سے پڑھی ہیں جی. جماعت کے ساتھ، جی. تو حضرت اس پہ دستخط فرمایا کرتے تھے. اور اگر جس بچے کی بھی ایک بھی نماز چھوٹ گئی ہے تو ہم جیسے لوگ اس پہ سائن کر دیا کرتے تھے. مگر اس میں اہتمام یہ تھا کہ 5 نمازیں جس نے پڑھی ہیں تو وہ پورے لطیف آباد میں ایک تحریک برپا ہو گئی تھی. کیا بات. اور ہر مسجد میں یہ ہوتا رہا. زبردست. تو الحمدللہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ نماز پر بھی بہت توجہ رہی، کیونکہ اصل تو نماز ہے. بے شک. نعت خوانی ہمارے لیے سعادت ہے، واہ واہ. مگر ہمارے فرائض میں نماز شامل ہے. فرض وہ ہے. بالکل بجا اور یہ فرمایا آپ ہماری نے. سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں نعت خواں بنا دیا. تو اب اگر نماز پڑھ کے نعت پڑھ رہے ہیں کیا بات. تو بڑا کرم ہوگا. کیا بات. کیا بات کیا بات ہے سبحان اللہ. اچھا، آپ کے اہل خانہ میں کون کون شامل ہیں؟ کیونکہ وہ جو فیملی بیک گراؤنڈ والا سوال تھا وہ بھی مکمل نہیں ہوا. میں بتا دیتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے خاندان میں نعت خواں سمجھ لیں، نعت گو سمجھ لیں، نعتیہ کام کرنے والا سمجھ لیں، باقی سب میرے بھائی اور میرے والد، مطلب یہ سب عقل حلال روزی کمانے والے لوگ تھے. انہوں نے اپنے کام سے ہی تعلق رکھا. ہاں، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تو کچھ نہیں تھا، مگر اب میرے 4 بچے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ماشاءاللہ. الحمدللہ وہ 4 نعتیں پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. اور سرکار کی ایسی نعتیں پڑھتے ہیں کہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا. ایک میری بیٹی کینیڈا میں شادی ہو کے گئی ہے، 2 بچیاں ہیں اس کی. تو کینیڈا میں جو محفل نعت ہوتی ہیں جی جی. اس میں وہ جاتی ہے. کیا بات. اور ایک عجیب بات یہ، ہمارے آج شفیق احمد صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین. خورشید احمد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور اب تو استادی کے درجے پہ فائز ہیں. الحمدللہ اللہ نے انہیں بڑی عزت سے نوازا ہے اور مؤدب ہیں، بادب ہیں. تو میں اس لیے ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عبد الرحمن قادری صاحب، سید عبد الرحمن قادری، جی جی. وہ میرے گھر آتے تھے اور 4 بچوں کو نعت سکھاتے تھے. واہ. تو الحمدللہ یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی میرے والد نعت خواں تھے یا کوئی میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں تھا. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے جو بھی کچھ ہوں، مطلب سرکار کے نام نامی اس میں گرامی کے صدقے سے. اب الحمدللہ یہ ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ اس سلسلے میں، یا میرے شاگرد جو ہیں اب جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں میری نگرانی میں،
یا ایم فل کر رہے ہیں میری نگرانی میں. جی جی بالکل ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد آپ کے شاگردوں کی ہے ماشاءاللہ جی بہت بڑا کام اور کیا. آپ کا ایک شاگرد یہاں بھی بیٹھا ہے. وہ تو محبت ہے آپ کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شعبے بہت سارے ہیں میرے اور شاگرد بھی بے حساب پھیلے ہوئے ہیں. تو میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو استاد بن کے کسی محفل میں داخل نہیں ہوا میں کہ 5-6 میرے ساتھ چل رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں اور میں ان کے جھلوں میں بیچ میں آ رہا ہوں. ایسا کبھی نہیں کیا میں نے. خاموشی سے آتا تھا, محفل کے گواہ ہیں یہ, اور خاموشی سے چلا جاتا تھا. یہ آپ کی عاجزی ہے, عاجزی پسند ہے, آپ کی طبیعت ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اور مجھے تو بڑی مسرت ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے پروگرام بزم سناگر شروع کیا ہے, تو آپ راؤ کرامت صاحب, آپ کی جو ایک خصوصیت ہے جو عام آدمی کو نہیں پتا, وہ میرے علم میں اس لیے ہے کہ میں نعت کا آدمی ہوں, لکھنے پڑھنے سے میرا تعلق ہے. بالکل. آپ نے اتنے مجموعے نعت خانوں کو بنا کے دیے ہیں, سینکڑوں سے بھی زیادہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شفیق بھائی یہ عرض کر رہا ہوں, اور اگر یہ ان کی فہرست بناتے تو آج پاکستان میں ان سے زیادہ نعت کے مجموعے بنانے والا کوئی نہیں, کیا بات مگر کسی کو پتہ ہی نہیں. بس یہ مالک کا کرم ہے, ورنہ میری تو کوئی اوقات نہیں. یہ سب آپ تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی نہیں, پھر آپ نے اخلاص کا ثبوت دیا. تو میں اصل میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں, تو اس لیے آپ کے مجموعے گاہے گاہے میرے سامنے آتے رہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ناظرین اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم سناگر کیا خوب سجی ہے, بزم سناگر کیا خوب سجی ہے, بزم سنا. ناظرین پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اور یہ بتا رہے تھے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کا نعت کا ایک طویل سفر ہے, اور ماشاءاللہ پوری زندگی آپ نے شعبہ نعت کو دی ہے, تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سفر کس عمر سے شروع ہوا اور پی ایچ ڈی تک کس طرح سے پہنچا؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ تقریباً 7-8 سال کی میری عمر تھی اور اس سے یہ سلسلے شروع ہوئے. اور کرامہ صاحب ایک عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرا جو آغاز تھا وہ شب برات کے, شب معراج کے, شب قدر کے فضائل لکھ کر, کیا بات, چھوٹے چھوٹے سے ایک پرچوں پہ چھپتے تھے کہ آج رات کیا پڑھنا ہے. کیا بات. تو مطلب آغاز اس طرح سے ہوا. اور پھر آج سے 40 سال پہلے 2 نسلیں جوان ہوتی ہیں, میں نے ایک انتخاب مرتب کیا زمزمہ نعت. 40 سال پہلے. کیا بات. اور وہ انتخاب ایسا تھا کہ نصر اللہ خان نوری کی پڑھی ہوئی اس دور کی کم سن شناخت تھا, وہ حمید اللہ خان نوری اور نصر اللہ خان نوری, یہ 2 بھائی. اچھا پہلے جو تھا وہ ہمنوا کا زمانہ تھا, ہر بھائی جو ہے عفان شریف, عمران شریف, بالکل مطلب اس طرح سے یہ سب, انور ابراہیم, جاوید ابراہیم, یہ بے شمار, عاطر زبیری, کامران زبیری, یہ سب میں شروع کے آپ نام لے رہا ہوں. تو عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ نصر اللہ نوری ادیب راہ پوری اور قمر انجم پورے پاکستان میں لے کے انہیں جاتے تھے, اور کیا کمال پڑھتے تھے وہ اس دور میں, بچے تھے وہ. تو الحمدللہ میں نے وہ انتخاب مرتب کیا 40 سال پہلے, وہ موجود ہے. اس کی اصل کاپی تو نصر اللہ کے پاس ہے, فوٹو کاپی اب بھی موجود ہے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد نوائے رضا, سلام رضا اور نوائے نعت, لاکھوں سلام, پھر میں یہ سب مرتب 80s سے کرتا رہا. اندازاً کتنی نعتیہ کتب آپ نے اب تک مرتب کی ہوں گی؟ نعتیہ کتب تو تقریباً 55 سے زیادہ میں نے مرتب کی, ماشاءاللہ. مگر وہ ایسی اہم کتب ہیں جی بالکل کہ وہ عام کتب نہیں ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں نے بازار سے 5 انتخاب خریدے اور اس کا ایک انتخاب بنایا اور وہ کر, ایسا نہیں ہے. میرا جو بھی انتخاب ہوتا ہے وہ اوریجنل جو نعت گو شاعر ہوتا ہے اس کا مجموعہ کلام سے وہ نعت لے کر پھر میں اسے آگے بڑھاتا ہوں. کیا بات. تو الحمدللہ اس طرح سے پھر میں نے بہت ساری کلیات نعت گو شعراء کی مرتب کی. جی بالکل. پھر ارمغان ان کے مرتب کیے, جیسے علامہ ریاض الدین سہروردی کا ارمغان ریاض سہروردی, قمر انجم کی اب کلیات آ رہی ہے. تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں ادیب رائے پوری کا ارمغان جو ہے ارمغان ادیب کے نام سے,
عزیز الدین خاکی کا، تو بہت سارے لوگوں کا میں نے یہ ارمغان مشہور نعتیں، تو الحمدللہ بھی کلیات سبی رحمانی میں نے ترتیب دیا. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا سارا وقت جو ہے وہ نعت کی ترویج اور اس کی ترقی میں گزرا. اور ابھی 2 دن پہلے آپ کے پروگرام کے توسط شفیق بھائی جی یہ بتانے کی میں وہ کر رہا ہوں جسارت کہ کعبہ و طیبہ کی حاضری واہ واہ واہ، ایک انتخاب نعت ہے، کیا بات. کعبہ و طیبہ کی حاضری. اس کے مرتب تو عبد الواحد مکی صاحب ہیں، مگر الحمدللہ یہ سب کچھ میری نگرانی میں ہوا ہے. آپ کو پیش بھی کروں گا انشاءاللہ. بالکل بالکل. اور مجھے تو بڑی مسرت آج یہ ہے کہ میرے برادرم جو مطلب خورشید احمد کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بھائی سے تو میرا بڑا گہرا تعلق رہا، اور وہ بڑے ظرف والے آدمی تھے. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ آمین بنائے. آمین. اللہ بڑے ظرف والے اور بڑے حوصلے کے انسان تھے، اور چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے اور بڑوں سے محبت کرتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شفیق احمد صاحب، ویسے تو آپ کے خاندان سے ملک کا بچہ واقف ہے. بڑی مہربانی. آپ کے برادر محترم خورشید احمد صاحب، حسان خورشید، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے بھائی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، پارٹیشن جب ہوا 1947 میں، تو ہم لوگ راجستھان جے پور کے رہنے والے. ہمارا گاؤں تھا منڈریلا. تو میرے والد صاحب اور میرے دادا تو پاکستان کی محبت میں اپنے وطن کو، اپنی جگہ کو خیر بات کہہ دی. تو یہ جذبہ تھا نا. بالکل بالکل. یا یوں کہہ لیں کہ خورشید احمد کو یہاں پیدا ہونا تھا. کیا بات، یا کیا بات ہے. بالکل. ہمیں اس ملک میں نعت پڑھنی تھی، یوں کہہ لیں. ہم پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں کچھ ہمارے عزیز و اقارب جو تھے وہ پنجاب میں، کچھ پھر رحیم یار خان سیٹل ہو گئے. تو بڑے بھائی ایک تھے میرے، سب سے بڑے بھائی رشید بھائی، وہ 2 سال کے آئے تھے. باقی خورشید بھائی کی 1956 میں رحیم یار خان میں پیدائش ہوئی. اور میری بھی مجھ سے بڑے بھائی ہیں رفیق احمد، وہ الحمدللہ حیات ہیں. تو سب سے بڑے بھائی رشید احمد، پھر خورشید بھائی، پھر میری بہن ہے، پھر رفیق بھائی، اور پھر میں. 5 بہن بھائی ہیں آپ. ہاں. تو الحمدللہ. تو اس کے بعد میں سن 74 میں، 74 میں لاسٹ میں ایک بڑا سیلاب آیا، بڑا خطرناک قسم کا. تو رحیم یار خان تک آ گیا. اس خوف کے مارے ہم لوگ کراچی آ گئے. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی رشید صاحب، وہ کراچی میں ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، اور لیاقت آباد میں جہاں امجد بھائی کا گھر ہے 4 نمبر پہ، وہیں رہا کرتے تھے. آنا جانا تو لگا رہتا تھا. میرے عزیز و اقارب بھی یہاں رہتے تھے. تو اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اچھا یہ تھا کہ بھائی یہاں جائیں گے اور کام بن جائے گا. تو خورشید بھائی کی نئی شادی ہوئی تھی، 2-4 مہینے گزرے ہوں گے جب، جی ہاں اس وقت 74 کے. اور پھر سیلاب آ گیا، کراچی آئے. تو انٹر کیا تو خورشید بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے کراچی کا صدر میں ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے اپنی اپلیکیشن اٹھا کر نوکری کے لیے نہ دی. کہیں سے نوکری نہیں مل رہی، عجیب پریشانی کا عالم ہے. تو ایک روز پمفلیٹ دیکھتے ہیں کہ بعد نماز جمعہ آرام باغ میں محفل نعت ہوتی ہے. قمر صاحب کی نعت تو پڑھتے تھے جب بھی میری اسن کے درد ہوا. خورشید بھائی نے جا کے اپنا تعارف کرایا کہ میں رحیم یار خان سے آیا ہوں، میرا نام خورشید احمد ہے، مجھے بھی موقع دیں آپ. قمر صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، پڑھواتے ہیں بھی. تو 18 سال کی عمر تھی، پریشانی کا عالم، ینگ تھے بالکل خورشید. تو تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا، نعت نہیں پڑھوائی. اب ایک روز کہنے بھائی ایک لڑکا ہے، یہ خورشید احمد اپنا نام بتاتا ہے، اور ان سے بھی چلتے چلتے سلام سے پہلے شعر سن لیتے ہیں. بھائی خورشید ان کو اسٹائل یہ تھے، خورشید 2 شعر پڑھنا ہے بھائی، زیادہ نہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. آپ یقین کریں، میرا ایمان ہے اس وقت جو صدا لگائی تھی خورشید بھائی نے، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، وہ سیدھی گنبد خضرا تک پہنچی ہے. الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس کا پہنچنا دیکھ لیں. اور اب تک یہ نعت خوانی یہاں تک جاری ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. خورشید بھائی کو سن کر بڑے حیران ہوئے کہ یار تم ہر ہفتے آیا کرو. پھر اس طرح پہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر مہدی ظہیر صاحب، ڈاؤ میڈیکل کالج میں مقابلہ ہوا،
وہ پھر وہاں فرسٹ آئے، پھر انہوں نے ریڈیو بلایا، ریڈیو سے پھر ٹیلی ویژن پہ. تو 78 کے اندر پاکستان کل پاکستان مقابلہ انعقاد ہوا، اس میں خورشید بھائی فرسٹ آئے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کراچی سے، پھر سندھ سے، پھر اسلام آباد سے، بس ایک رات کے اندر پھر وہ جو. اچھا میں چھوٹا تھا، میں سنتا تھا ان کو، اور ریڈیو سے ایک نعت آتی تھی، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. شام 4 بجے قرآن کی تلاوت ہوتی، اس کے بعد ایک نعت ہوتی تھی. میں سنتا تھا، چھوٹا بچہ ہی تھا، تو مجھے بس وہ سن کے یاد ہو گئی. وہ محلے میں جس طرح ہوتے ہیں محفل میلاد، شہزاد بھائی نے کہا کہ بیٹا خورشید تو پڑھتے ہیں، آپ کو آتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے بھی آتی ہے. سناؤ ذرا. میں نے بھی وہ ایک شعر تھا وہ سنا دیا. بھائی واہ واہ بہت اچھے. مجھے شہزاد بھائی اپنی محفل میں لے گئے، مسجد میں لے گئے. چھوٹی چھوٹی محفلیں کرتے کرتے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے خورشید بھائی اپنے ساتھ انہوں نے مجھے رکھنا شروع کر دیا. پھر میں چلتا رہا اس طرح. اب وہ جناب ٹیلی ویژن کی طرف تقریباً 87 کی بات ہے، تو وہاں سے پھر ٹی وی سے آغاز کیا. اور ریڈیو سے تو میں بزم طلبہ اور بچوں کی دنیا پروگرام جو تھا منی باجی کا، وہ میں کیا کرتا تھا ماشاءاللہ. تو اپنے اسکول میں، پھر کالج میں، اس طرح. پھر وہ اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ پیچھے دیکھنے کا. تو آج تک یہ سفر جاری ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ پھر خورشید بھائی کے بعد حسان نے بہت اچھا کام کیا. حسان ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے اور پوری دنیا میں جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ اس طرح راؤ صاحب چل رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. اچھا آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب جی بالکل کچھ نعتیہ اشعار ترنم میں اگر. اچھا جی بالکل. میں سنا. ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی، ذرا اسی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی. یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. نوید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی. نوید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی. ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی. ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی. کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. کفن پہنا تو خاک
یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ ناظرین، آپ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کی پراثر آواز میں کلام سن رہے تھے۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں جناب شفیق احمد صاحب اور جناب ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب۔ قبلہ محترم شفیق احمد صاحب، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ محفل نعت کے حوالے سے مختلف شہروں میں آپ کا جانا ہوتا ہے، مختلف چینلز پہ بھی آپ جاتے ہیں، تو گھر پہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اپنے گھر کو اور ان مصروفیات کو؟ دیکھیے، میں بتاؤں راؤ صاحب، یہ سب سے بڑی جو ہے نا مہربانی اور میرے ساتھی کی، میرے جیون ساتھی کی، میری بیگم کی، وہ اتنا مینیج کرتی ہیں اس تمام چیزوں کو کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کوئی گلہ شکوہ، کوئی ناراضگی؟ نہیں، چھوٹی موٹی تو چلتی ہیں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ اگر مجھے 10 بجے جانا ہے تو وہ مجھے 9:30 بجے پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا بات ہے، کہ آپ نے جانا ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ خود بڑے عاشق رسول ہیں، بہت ہم 2011 میں ایک ساتھ گئے تھے، عمرہ کیا انہوں نے اور میں نے اور میرے بیٹے نے، تو بس وہ جب سے تڑپ رہی ہیں دوبارہ جانے کے لیے۔ کیا بات، کیا بات۔ ان کی خوبی زیادہ میں سمجھتا ہوں۔ آپ کا پسندیدہ نعت خواں؟ دیکھیے، پسندیدہ نعت خواں جو ہے خورشید بھائی کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے جی، قاری وحید ظفر صاحب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کا پسندیدہ نعت گو شاعر؟ نعت گو شاعر یہاں بڑا مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی شان میں سبھی اچھا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بہترین جواب دیا آپ نے۔ اچھا، وہ کوئی ایک شعر، کوئی ایک کلام جو اکثر آپ فارغ اوقات میں ترنم میں پڑھتے ہوں، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو وہ پڑھ کے سنائیں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ کیا بات ہے۔ شفیق احمد صاحب، کوئی زندگی کا یادگار واقعہ؟ واقعات تو بہت سارے ہیں راؤ صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ میں جو سالانہ مقابلے نعت ہوتے تھے، اس میں نے بھی حصہ لیا۔ تو فرسٹ راؤنڈ میں جب میں نے نعت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی سیکنڈ راؤنڈ میں ہم آپ کو فون کر دیں گے جو اگلے راؤنڈ کے لیے شامل ہوئے۔ تو مجھے فون ہی نہیں آیا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس دن محفل مقابلے نعت ہے۔ میں وہاں پہنچا ہوں، محفل جمی ہوئی، تو میں نے جا کر کمپیئر سے کہا کہ یار میرا کوئی نام ہے اس میں؟ کہنا ہے بھائی بیٹھ جاؤ آرام سے، نہ فرسٹ میں، نہ سیکنڈ میں، نہ تھرڈ میں، اور آگے بھی نہیں ہے۔ محفل بڑی زبردست تھی، میں بتا نہیں سکتا، میرا دل ہی چاہ رہا تھا کہ بس مجھے 1 منٹ کا موقع مل جائے۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے، میں کمپیئر سے میں نے کہا کہ مجھے ایک شعر ہی پڑھوا دو، مجھے ایک نعت نہیں تو 2-3 اشعار پڑھوا دو۔ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا میں آرام سے۔ جس نے جو فرسٹ آیا تھا راؤنڈ میں جی، ان کو بلایا، اور جیسے وہ مائک پر آئے وہ نعت خواں، سانس اکھڑ گیا ان کا، اور وہ پھر کہنے جی آپ تو 1-2 اشعار پڑھ دیں۔ 1-2 اشعار پڑھے۔ آپ سے کہا؟ مجھ سے نہیں کہا۔ اچھا،
انہی سے ہاں اس نعت خواہ نے کمپیئر سے کہا کہ 2-4 شعر پڑھ دیں آپ تاکہ میں اپنا سانس بحال کر لوں، وہ نہیں ہو سکا۔ پھر 2-4 دفعہ انہوں نے ٹرائی کی، ان سے نعت نہیں پڑھی گئی، تو انہوں نے کہا بھئی آپ واپس آ جائیں تو آپ بعد میں پڑھیے گا۔ تو کمپیئر کہنے لگا کہ دیکھیے ایک لڑکا ہے فلاں کالج کا، شفیق احمد، اور اس نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ مجھے نعت پڑھوائیں، میں نے بارہا ان کو منع کیا لیکن وہ نہیں مانے، اور جب تک یہ مطمئن ہو جائیں، تھوڑا سانس بحال ہو جائے، اور اس وقت اتنے پیریڈ میں اتنے ٹائم میں شفیق احمد آؤ اور ایک نعت سناؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب میں بتا نہیں سکتا آپ کو، میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا۔ جب میں نے نعت پڑھی، نعت پڑھنے کے بعد ہمارے بورڈ کے جو ڈائریکٹر تھے جب وہ اسپیچ کے لیے آئے، وہ اتنے ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ اس لڑکے کو پیچھے کیوں چھوڑا، یہ کس نے یہ ججمنٹ کی، کیا بات ہے، بالکل کیا غلط بات ہے، کی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ چلیں لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اپنی طرف سے جمال مصطفیٰ کا سیٹ اور 1000 روپیہ میری طرف سے ان کو انعام سبحان دیتا ہوں۔ اللہ، کیا بات، کیا اس دور بات، میں بہت بڑی بات، بڑی بات ہوگی یقیناً۔ دیکھیں نا جمال مصطفیٰ کا سیٹ، 3 کتابیں، سب سے بڑی بات ہے کہ انعام مل جانا، انعام مل جانا، اور سراہ لینا، اور مجھے اتنا ایک ڈائریکٹر نے مجھے کہا کہ بھائی اس لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو لہٰذا میں اپنی طرف سے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہے؟ زندگی الحمدللہ ساری خواہشیں پوری ہوئی ہیں، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے۔ میں الحمدللہ، دیکھیے بات یہ ہے راؤ صاحب کہ میں دل میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، لیکن بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے۔ اتنا کرم میں بتا نہیں سکتا، لیکن جس خواہش جو خواہش رہتی ہے نا دل میں، بس وہ یہی رہتی ہے کہ میں مدینے جاؤں اور مدینے میں۔ اے ہائے، یہ تو ہر عاشق رسول کے دل کی خواہش آپ نے مجھے بیان کر دی۔ سب کی بات نہیں پتا، میں تو اپنے دل کی بات کرتا کیا ہوں بات ہے، کیا بات ہے۔ کہ بس اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر، اے ہائے، اسی تمنا میں جی رہا ہوں، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر سنا حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد۔ پہلی مرتبہ گیا مدینہ پاک تو میں اپنے آپ کو VIP محسوس کر رہا تھا، میں جدھر جاتا لوگ پہچانتے تھے، اور میں روتا تھا سرکار یہاں اپنے پاس بلا کے بھی اتنا بڑا مجھے اعزاز دیا آپ نے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ پہچانتے ہیں۔ الحمدللہ کہ وہ خالد محمود صاحب نے فرمایا نا کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا تو بات، میں کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں میں۔ کیا بات ہے۔ کسی سلسلے سے بیعت ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں صابری سلسلے سے بیعت ہوں، ہمارے پیر و مرشد عیسیٰ خیل میاں والی میں جی وہیں ہوتے ہیں، اور میں ان کا عرس ہوتا ہے 1 سے لے کے 3 سے لے کے 5 4 5 شبان میں، تو الحمدللہ اب جانا ہوتا ہے اور بڑی روحانیت ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ہمارے پروگرام اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ جی جی، تو میں چاہوں گا کوئی ایک پیغام نئے نعت خوانوں کے لیے آپ دینا چاہیں۔ بس میں یہی کہوں گا کہ نعت کو نعت سمجھ کے پڑھیں، اس کو خدا را اپنے لیے دیکھیں۔ نعت پڑھنے والا خود ایک اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، آپ اس کے تلاش میں نہ لگے رہیں بے شک، کہ مجھے شہرت ملے گی، مجھے عزت ملے گی، مجھے پیسہ ملے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نعت کے صدقے میں سب مل جاتی ہیں، بے شک، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ بے شک۔ اچھا، آخر میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کوئی ایک پیغام ہمارے نئے نعت خواں جو حضرات پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ایک مختصر سا پیغام۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ والدین کی خدمت کریں اور نماز پڑھیں۔ کیا بات، یہ 2 چیزیں اگر انہوں نے کر لی تو نعت خوانی میں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب اور شفیق احمد صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گفتگو کر کے بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں توانائی حاصل ہوئی ہے۔ راؤ صاحب، ڈاکٹر صاحب میں عرضی کروں کہ اتنے چینلز پہ جاتے ہیں لیکن
کہیں ایسا انٹرویو نہیں ہوا نہیں ہوتا بھائی وہ نعت سنا آپ نے بنیادی چیزیں پوچھی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام یہ واقعی مجھے تو منفرد لگا اس لیے کہ میں نہیں مجھے بھی یہ ہے ہی منفرد الحمدللہ. اور یہ ایسی گفتگو فرماتے ہیں, ایسی بنیادی چیزیں پوچھ لیتے ہیں جو ہم سے کوئی نہیں پوچھتا. کسی نے اس موضوع پہ بات نہیں کی کبھی, لیکن آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کر الحمدللہ تو پتہ چلا کہ لوگ دیکھیں گے اس کو, اور ہمارے میرے حوصلے اور بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. گوبیز پینٹ والوں کی جانب سے یہ تحائف ہے جو آپ کے ساتھ جائیں گے, جو تشریف رکھیے, جو آپ کو ہماری یاد دلاتے رہیں گے. یہ لیجیے, ماشاءاللہ شکریہ, تھینک یو. اور اس مگ پر آپ کے آٹوگراف جی ہمیں آپ کی یاد دلاتے رہیں گے. جی بالکل بالکل, یہ لیجیے. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو انتہائی پسند آیا ہوگا. آپ ہمارا یہ پروگرام ہمارے فیس بک کے پیج بزم ثناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور اپنی پسند و ناپسند اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ کریم دوپہر 2 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے,